السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ قاف سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، تو پہلے ان کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ گزارش ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات جو ہے وہ ترجمے کو سن کر اس کے مطابق کریں، روایتی ترجمے سے نہ کر بیٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ قاف والقرآن المجید۔ اب انہوں نے تو قاف کا ترجمہ کیا ہی نہیں، ویسے ہی قاف لکھ دیا ہے، پھر کہہ رہے قسم ہے قرآن مجید کی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ قسم کیوں کھائے گا؟ قسم وہ شخص کھاتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ میری بات کا لوگ یقین نہیں کر رہے ہیں، پھر وہ قسم کھاتا ہے۔ تو کیا اللہ کو بھی یہ یقین ہے کہ وہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اس لیے قسم کھا لو پہلے؟ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ قسم وہ شخص کھاتا ہے، اس کی کھاتا ہے جو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ اس کی سنوائی ہے، لوگ اس کی بات مانیں گے، وہ زیادہ معتبر ہے، تو اس کے لیے قسم کھا لیتا ہے۔ اب اللہ کس کی قسم کھائے؟ تو اللہ کو قسم کھانے نہیں، اللہ سے بھی زیادہ آپ نے کسی کو مان رکھا ہے کہ کوئی پاورفل ہے۔ تو یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ واو کہیں بھی قسم کے لیے آیا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب اور ہے، اور اگر یہ تفسیری ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا یعنی۔ اب یہاں یہ واو تفسیری ہے۔ قاف کیا ہے؟ یہ خود اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ والقرآن المجید، یعنی القرآن المجید جو یہی قاف ہے۔ اب مجید کس کو کہا جاتا ہے؟ جید بڑا مشہور ہے، جیم یہ دال اس کا مادہ ہے۔ جید بات ہے جس میں جمع ہے۔ قرآن وہ جو ایک جید ہے، یعنی جو آپ کو انتہائی بلندی کی طرف لے جاتا ہے، شرف و بزرگی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو قاف یعنی قرآن شرف و بزرگی والا، یا جس القرآن میں جید بات ہے جمع ہے۔ بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈر سنانے والا آیا، تو کافروں نے کہا یہ عجیب شے ہے۔ بل اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں، عجب انہیں تعجب ہوا یا انہیں بھلا لگا۔ عجب کہا جاتا ہے جو بڑا خوشنما نظر آئے، بڑا اچھا لگے، تو اس لیے تعجب کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے کہ جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے اس سے تعجب کرتے ہیں۔ ان جاءہم، یہ کہ ان کے پاس آیا، منذر منہم، ان میں سے ہی ایک پیش کرنے والا۔ نظر کہتے ہیں پیش کرنے کو، نذیر پیش کرنے والا، منذر جو پیش کیا جا رہا ہے، تو کیونکہ قرآن پیش کر رہا ہے، قرآن پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ منذر یہاں پر جو قرآن کی ہی بات ہو رہی ہے، تو ہاں انہیں بھلا لگ رہا ہے یہ کہ ان کے پاس ایسا ان میں سے ہی پیش کرنے والا آیا ہے۔ کیا پیش کرا؟ فقال الکافرون، تو پس انکار کرنے والے کہتے ہیں ھذا شیء عجیب، یہ عجیب شے ہے، یعنی یہ بڑی خوشنما بات ہے، کچھ عجیب خوشنما سی بات ہے، یا ان کے لیے بڑی حیران کن بات ہے۔ ہم میں سے ہی کوئی بتا رہا ہے اور یہ کیسی بات بتا رہا ہے؟ ہم باپ دادا سے کچھ سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ کچھ اور بتا رہا ہے۔ حالانکہ بات ایسی ہے کہ واقعی عقل کو مانتی تو ہے، اب عقلی دلیل کے وہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ نہیں ماننا ہوتا صرف اس لیے کہ کیونکہ اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تم بڑی عجیب بات کر رہے ہو، یعنی 1400 سال سے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، ہمارا اکابر نے نہیں سمجھا، علماء نے نہیں سمجھا، آج تم سمجھنے والے آ گئے، یہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہاں انہیں عجیب یعنی بھلا یا تعجب لگ رہا ہے یہ کہ ان کے پاس ان میں سے ہی پیش کرنے والا آیا ہے۔ بس انکار کرنے والوں نے کہا یہ عجیب شے یعنی کچھ تعجب خیز یا خوشنما ہے۔ کیا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے پھر جی اٹھیں گے؟ یہ دوبارہ لوٹنا دور از عقل ہے۔ تو ایذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں، وکننا ترابا، اور ہم ایک مٹی ہو گئے یا ہمسر ہو گئے، برابر یہ ہو گئے، ذالکا، تو وہی رجع بعید، لوٹنا دور ہے، بڑے دور کی بات ہے۔ تو کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہوں گے تو وہی لوٹنا ہے، بہت دوری ہے، یعنی یہ دوبارہ پلٹنا، رجوع کرنا بہت دور کی بات ہے۔ تحقیق ہم جانتے ہیں جو کچھ کم کرتی ہو ان کے اجسام میں سے زمین، اور ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی کتاب لوح محفوظ ہے۔ اب دیکھیے اس میں تو اللہ صرف کتاب کہہ رہا ہے، انہوں نے لوح محفوظ بھی بنا دیا بریکٹ میں۔ اچھا یہاں زمین کم کر رہی ہے، پھر بریکٹ میں انہوں نے اجسام کم کر دیا، تو زمین میں اجسام بڑھ بھی تو رہے ہیں جو پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے ہیں بڑھتے زیادہ ہیں مرتے کم ہیں؟ تو دیکھیے یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ قد علمنا، یقینی ہمیں علم ہے، ما تنقص الارض منہم، جو نقص کرے تم ان میں سے پستوں کی، پست لوگوں میں جو نقص آ رہا ہے، جو نقائص آ رہے ہیں انہیں جانتے ہیں، زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وعندنا، اور ہمارے پاس کتاب حفیظ، حفاظت کرنے والی پابندیاں ہیں یا حفاظت والی کتاب ہے۔ تو یقینی ہمیں علم ہے ان میں سے پستوں کو جو نقص تم سے ہے یا پستوں کو جو تم سے کمی ہے، اور ہمارے پاس حفاظت کرنے والی پابندی ہے۔ بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، بس وہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہیں۔ بل ہاں،
کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بالحق الحق کو، خاص سچائی کو، خاص حقیقت کو، لما جاءہم جب جو ان کے پاس آیا، فہم فی امر پس وہ معاملات میں مریض مرج کر دیتے ہیں، ملا رہے ہیں، مرج سے مریض ہے ملانے والے ہیں، معاملات میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، ملا رہے ہیں۔ تو ہاں انہوں نے الحق یعنی خاص سچائی یعنی قرآن کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، بس وہ معاملہ میں مرج یعنی ملانے والے ہیں، مرج کرنے والے ہیں، ملانے والے ہیں، قرآن کی بات میں بخاری کی ملاوٹ ایسے ہی سب۔ تو کیا وہ اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور ہم نے اس کو ستاروں سے آراستہ کیا اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں۔ اب دیکھیں یہاں بھی یہ فریج کی جمع ہے فروج، تو یہاں تو شگاف کر رہے ہیں، ویسے یہ شرمگاہ بنا دیتے ہیں۔ افلم ینظروا پس کیا وہ یہ نہیں دیکھتے، الی السماء بلندوں کی طرف، یہ آسمان کی طرف کی بات نہیں ہو رہی بس بلکہ بلند لوگوں کی طرف، فوقہم ان کی برتری، کیف بنیناہا کیسے اسے انہوں نے بنایا ہے، وزیناہا اور ہم نے اسے مزین کر دیا ہے، وما لہا اور نہیں ہے اس کے لیے، من فروج کچھ نقائص میں سے، شگاف کا مطلب یعنی کہ جو آپ کی کمزوریاں ہیں تو ان کمزوریوں پر دھیان نہ رہے، ان نقائص کی طرف دھیان نہ جائے، اس سوراخ کی طرف نہیں ہو۔ تو یہ معاملات کے سوراخ کی بات ہو رہی ہے، شگاف کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ تو پس کیا وہ خاص بلندوں کی طرف نہیں دیکھتے، ان کی برتری نہیں دیکھتے، ہم نے اسے کیسے بنایا اور ہم نے اسے خوشنما کیا اور اس کے لیے کوئی شگاف یعنی سوراخ یا نقائص سے نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور ہم اس میں اگائیں ہر قسم کی خوشنما چیزیں۔ تو پہلے تو یہ کہتے ہیں زمین اور آسمان اللہ نے سب بنایا، اب یہاں اس میں پہاڑ بھی جما رہے ہیں، پھر اگا رہے ہیں اس کے بعد۔ یہ دیکھیے یہ کیا ہے، والارض مددناہا مدد کا ہر جگہ تو مدد کرتے ہیں، یہاں پھیلانا کیوں کر دیا، اور جو خاص پست ہیں ہم نے اس کی مدد کی، خاص پستوں کی ہم سے مدد ہے، کیسے مدد ہے، والقینا فیہا رواسیا یعنی ہم نے پیش کر دیا اس میں چھوٹے چھوٹے رئیس، چھوٹے چھوٹے رہنما، رئیس روس سر کو اس لیے کہا سب سے اوپر ہے، تو یہ جو رہنما ہے جو کہتے ہیں نا جو لیڈر ٹائپ کے ہو گئے، تو یہ جو ہے وہ ہم نے پیش کر دیا ان میں چھوٹے چھوٹے لیڈر، وَأَنبَتْنَا اور وہ اگاتے ہیں فیہا اس میں من کل زوج بہیج ہر ایک ساتھی خوشنما۔ اچھا، اور خاص پست ہم نے اس کی مدد کیا اور ہم نے اس میں چھوٹے چھوٹے رئیس یعنی رہنما پیش کیا، یا ایسے لوگ جو مضبوط جمے ہوئے ہیں، اور ہم نے اس میں ہر ایک سے سرسبز و شاداب ساتھی پروان چڑھایا یعنی اگایا، خوشنما لہلہاتے جو انہوں نے کر دیا نا بہیج کو، تو لہلہانا خوشنما کی بات نہیں بلکہ خوشنما ساتھی، یعنی وہ سرسبز و شاداب ساتھی، ایسے لوگ جو لوگوں کو ہرا بھرا کر دیں، لوگوں کو ترقی کی راہ پر لے آئیں۔ آگے خود اس کی تشریح ہو رہی ہے اگلی آیت میں، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ذریعہ بینائی و نصیحت۔ تو یہ جو وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ یہ کس لیے کہ تبصرۃ و ذکریٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنیب، تمہیں بصیرت ملتی ہے، یعنی کہ رجوع کیا جا رہا ہے ذریعہ بینائی جو انہوں نے بنا دیا، و ذکریٰ اور یاد دہانی ہے، لِكُلِّ ہر ایک کے لیے، کس کے، عبد منیب جو رجوع کرنے والا تابعدار ہے۔ تو ہر ایک رجوع کرنے والے تابعدار کے لیے وجہ بصیرت اور یاد دہانی ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا، اچھا پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور کھیتی کا غلہ۔ اب یہ بتائیے کہ تبصرہ اور نصیحت یعنی یاد دہانی اور وجہ بصیرت جو ہے تو کیا یہ بارش کے پانی سے حاصل ہوتا ہے کہ آسمان سے پانی گرے؟ تو دیکھیں یہ کیا چیز ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا اور ہم سامنے لے آئے خاص بلندی سے کتاب بابرکت والی۔ تو جو بلند کردار لوگ ہوتے ہیں وہی اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد وہ آگے سمجھاتے ہیں، بات آتی ہے، تو یہ بلندی سے ہی سامنے آتا ہے کہ کتاب بابرکت، یہ بابرکت کتاب کو اگر آپ سمجھ لیں گے، اس کے مطابق ہدایت پر عمل کریں گے تو وہ شخص خود بھی بلندی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ ایسے فَأَنبَتْنَا بِهِ بس پرورش ہوتی ہے اس کے ذریعے، نہیں اگاتے ہیں اس کے ذریعے ہم سے، جنات خوشحالی، وحب الحسید اور محبت وہ جو گھیر کر لے آیا جائے، یعنی جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ عمل کی کھیتی ہے، یعنی کٹی ہوئی کھیتی، یہ تو کٹی ہوئی کھیتی کر رہے ہیں نا کہ جس سے کاٹ دی گئی کھیتی اور اس کا انہوں نے دانہ بنا دیا، حب محبت سے ہے،
اور حسید یعنی وہ جو اب عمل کے ذریعے آپ نے کاٹ لیا ہے، عمل کا پھل ہے یہ وہ کھیتی ہے، عمل کی کھیتی ہے، تو وہ عمل کی کھیتی سے محبت کی جاتی ہے، جیسا آپ کریں گے ویسا ہی نتیجہ آئے گا۔ تو ہم برکت والی کتاب بلندی سے سامنے لے آئے، بس ہم نے اس کے ذریعے خوشحالی اور کٹی ہوئی کھیتی یعنی عمل کے نتائج کی محبت کو اگایا۔ اور بلند و بالا کھجور کے درخت جن کی تہ بتہ خوب گندھے ہوئے خوشے ہیں، وہ نخل کہا جاتا ہے منتخب کر کے پسند کرنے کو، اور خاص منتخب کر کے پسند کرنا باسقاتن جو لمبا یا بلند ہونا ہے، یعنی یہ اوپر کی طرف لے جانا ہے، لہا اس کے لیے تلا اطلاع سے ہے یعنی معلومات خوشے نہیں ہے، اور نزد کہا جاتا ہے منظم ترتیب کو، تو منظم ترتیب دینے سے یعنی تمہارا لمبا یا بلند ہونا یہ ہو گیا بسق، تو خاص منتخب کردہ یعنی نخل سے اس کے لیے منظم و ترتیب رکھنے کی اطلاع ہے، رزق بندوں کے لیے، اور ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح قبر سے نکلنا ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پر لفظ قبر ہے ہی نہیں لیکن انہوں نے بنا دیا۔ رزق للعباد تابع داروں کے لیے ایک سامان نشو و نما ہے۔ جب اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے، اس سے آپ معاشرے کو سمجھیں گے اور ویسا بنائیں گے اور اس کا والا نظام نافذ کریں گے تو یہ آپ کو رزق ہی تو دے گا۔ تابع داروں کے لیے ایک رزق ہے، وہ ہے نا بھی، اور کیسا رزق ہے کہ ہم یعنی احیا کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے بلدتم میتن مردہ بلدیہ کو، جہاں انسان آواز میں بلدیہ کہلاتا ہے، تو یہ مردنی والے بلدیہ کی اس کتاب کے ذریعے ہم سے احیا ہوتی ہے۔ کذالک الخروج، اور اسی طرح نکلنا ہے، اسی طرح خاص لوگ نکالتے ہیں، ورنہ پستی میں پستی میں رہ جائیں گے، جو بلند ہے وہ بلند ہے کردار کے لحاظ سے، لیکن نکلتا کب آدمی؟ جب آدمی سمجھتا ہے، احیا کرتا ہے، تو پھر وہ اس طرح سے نکلتا ہے۔ تو تابع داروں کے لیے سامان نشوونما مردہ بلدیہ کی اس کے ذریعے ہم سے احیا ہے، اسی طرح خاص نکلنا ہے۔ ان سے قبل جھٹلایا نوح کی قوم اور اہل رس اور سمود نے، کذبت جھٹلایا تھا قبل ان سے پہلے قوم و نوح کی قوم نے، یعنی ہماری وحی لینے والی قوم نے، جو اللہ کی وحی کو لیتے ہیں وہ ترقی سے، پھر وہ جب جھٹلاتے ہیں تو پستی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو جھٹلایا ان سے پہلے ہماری وحی لینے والی قوم نے، وہ اصحاب الرس سے، اور وہ اصحاب رس کا تو انہوں نے یہاں کوئی ترجمہ ہی نہیں کیا، ایسے ہی چھوڑ دیا، جبکہ رس کہا جاتا ہے جو گہرائی میں جاتی ہے، کنواں کھودنے والے کو بھی اس لیے رس کہا جاتا ہے، تو وہ ساتھی جو گہرائی میں جانے والے یا کنواں کھودنے والے جس کو آپ کہہ لیں، وہ سمود اور ادھورے عمل کرنے والے، سمود کے پہلے بھی بتاتا ادھورا عمل کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو جھٹلایا ان سے پہلے ہماری وحی لینے والی قوم نے، اور وہ جو گہرائی میں جانے والی قوم ہے، ساتھی ہیں گہرائی میں جانے والے ساتھی، اور وہ جو ادھورا عمل کرنے والی قوم تھی، انہوں نے کہہ دیا، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، وعادن اور عادہ کرنے والے، دوبارہ کرنے والے، وہ فرعون اور رعونت والے، تکبر والے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میرے آگے کوئی ہے ہی نہیں، ایک میں ہی صحیح ہوں باقی سارا غلط ہے، وہ اخوان و لوط، اور وہ نرمی سے بات کرنے والے ہم مقصد، اور بن کے رہنے والوں نے اور قوم تبا نے، سب نے رسولوں کو جھٹلایا، بس وعدہ عذاب ثابت ہو گیا۔ اب دیکھیں کیا، واصحاب الایکۃ، اور وہ ساتھی جو ایکا کر لیتے ہیں، ایک منظم تنظیم بنا، جیسے ہمارے ہاں سناروں کی تنظیم، تاجروں کی تنظیم، ٹرانسپورٹر کی تنظیم، ہر ایک مافیا ہے نا الگ الگ، یہ اپنی ایکا کی وجہ سے ایک برادری، تو یہ ایکا والے ساتھی ہو کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے مفاد پر چل پڑتے ہیں۔ وہ قوم تبین، اور وہ قوم جو کسی کی اتباع کر کسی کے پیچھے چل پڑے کہ یہ اس طرح دولت کما رہا ہے، ہم بھی اسی طرح کمائیں۔ کلن کذب الرسل، ہر ایک نے جھٹلایا تھا الرسل کو، یعنی خاص پیغامات دینے والوں کو، فحق کا وعید، بس حقیقت ہے جو وعدہ دیا گیا ہے۔ اور خاص ایکا والے ساتھی یعنی قوم کے پیچھے چلنے والے، ہر ایک نے خاص الکتاب کو جھٹلایا تھا، بس دیا گیا وعدہ بھی حق ہے۔ تو کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں؟ بلکہ وہ از سر نو پیدا کرنے کی طرف شک میں ہیں۔ افعینا، تو کیا پس ہم تھک گئے ہیں، کیا پس ہم عاجز آ گئے ہیں، بالخلق الاول، خاص پہلے بنانے کو،
پہلے خلق کو، پہلے وجود کو، بل ہم، ہاں وہ، فی لبس، لبس کہتے ہیں خلط ملط ہو جانے کو، اسی سے ولا تلبسوا الحق بالباطل بھی آیا ہے کہ حق اور باطل کو گڑبڑ نہیں کرو، ملاؤ نہیں، تو وہی لبس کا مادہ ہے. تو ہاں وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں، ملا لیتے ہیں، خلط ملط کر لیتے ہیں، من خلق جدید، نئے سرے سے بنانے سے، وہ نئے سرے سے اپنے بنا رہے ہیں. یہ خلق جو وہ بچے کی پیدائش کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جو معاشرہ آپ پیدا کر رہے ہیں، جو معاشرہ بنا رہے ہیں، آپ نے جو نظام بنا لیا ہے، نظام آپ نے خلق کیا ہے، تو اللہ آپ کو ایک نظام دے رہا ہے، آپ نے اس کے مقابلے میں اپنا نظام خلق کر دیا. بس کیا ہم پہلی پیدائش یا پہلے بنانے کو تھک گئے ہیں؟ ہاں وہ نئی پیدائش سے خلط ملط میں ہے، نئے پیدا کرنے سے اپنے آپ کو انہوں نے گڑبڑ کر لیا ہے، ملا لیا ہے. اور تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے گزرتے ہیں اس کے جی میں، اور ہم اس کی شہرک سے بھی بہت قریب ہیں. وَلَقَدْ، اور یقیناً، خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو وجود دیا، ہم نے انسان کو خلق کیا، بنایا ہے. وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، ما توسوس بہ، جو تم وسوسہ لیتے ہو اس کتاب کے ذریعے، نفس ہو، اپنی نفسیات میں، اپنی سوچ میں. وَنَحْنُ، اور ہم، اقرب، خوب قریب ہیں، الیہ، اس کی طرف، من حبل الورید، جو کتاب میں وارد ہو جائے، جو کتاب میں موجود ہو جائے. حبل کہتے ہیں کتاب کو، کیونکہ یہ خود کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہاں سب کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی یعنی اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوط پکڑ لو. تو یہاں حبل کتاب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہاں رہ کے گردن بنا دیا انہوں نے. ورید وارد سے ہو، سامنے آنا. تو جو کتاب میں سامنے ہوتا ہے اللہ اسی کے قریب. آپ کتاب کھول کر یہاں اللہ سے ہدایت لے رہے، اللہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ میں کیا کرنا ہے، اللہ یہاں آپ کو جواب دے رہا ہے. آپ کتاب بند کر دے، اللہ سے نہیں لیتے، اللہ آپ سے دور ہے ہی نہیں. اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی نفسیات میں اس کتاب کے ذریعے جو وسوسہ یعنی جو ذہنی خیالات ہے، اور ہم کتاب میں وارد ہونے سے اس کی طرف خوب قریب ہیں. کتاب میں موجود ہونے سے، اگر وارد نہیں سمجھ میں آ رہا تو سامنے آ جانا، موجود آ جانا، موجود ہونے سے قریب ہے. جو کتاب میں موجود ہوگا اللہ اسی کے قریب ہے، جو کتاب نہیں کھول رہا اللہ اس کے قریب نہیں ہے. جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، ایک دائیں سے اور ایک بائیں سے بیٹھا ہوا. اب دیکھیے انہوں نے یہ اصل میں کیونکہ غیر اللہ کے کلام سے اللہ کے کلام کو سمجھتے، لہٰذا انہوں نے یہاں دو فرشتے بنا دیا، دائیں بائیں بیٹھ کر لکھ رہا ہے. ہمیں آج تک نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں لکھ رہا ہے، تو وہ ہے ہی نہیں. یہ یہاں ہے کیا، یہ دیکھ لیں گے اصل بات کیا ہو رہی ہے. اذ یتلقی المتلقیان، جب یہ پیش کرتے ہیں پیش کرنے والوں کو، جب یہ پیش کیا جاتا ہے پیش کرنے والوں کو. اب متلقیان جو دو جماعتوں کی بات ہو رہی ہے، دو شخص کی بات نہیں ہو رہی، دو فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، انہوں نے کر دیا دائیں بائیں کرنا. ان الیمین، الیمین کے بارے میں، یعنی صحیح بات کے بارے میں، یمین کہا جاتا ہے صحیح قوت کو. وان الشمال، اور غلط کے بارے میں، خاص غلطی کے بارے میں. یعنی یہ شمال و جنوب وہ دائیں بائیں نہیں ہے بلکہ صحیح اور غلط ہے. قید، قد بیٹھے رہنے کو نہیں، بیٹھے ہوئے، جو صحیح کے بارے میں بیٹھے ہوئے یا غلط کے بارے میں بیٹھے ہوئے. تو یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں یا تو صحیح ہیں یا غلط ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کم صحیح ہے اور یہ کم غلط ہے لہذا اس کے ساتھ ہو جاؤ، ایسا نہیں ہوگا. تو جب یہ پیش کرتے ہیں الیمین یعنی خاص صحیح یا دائیں بازو کے بارے میں، اور الشمال خاص غلط یعنی بائیں کے بارے میں، تو وہ خاص پیش کرنے والے بیٹھے ہیں. حالانکہ وہ دائیں بازو صحیح نہیں ہوتے، لیکن ایک نام دے دیا گیا دائیں بازو بائیں بازو، وہ ایسا نہیں. لیفٹ رائٹ ہمارے یہاں ایک تصور ہے، تو لیفٹسٹ وہ کمیونسٹ کو بنا دیتا ہے، اور رائٹ والے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں جو اہل کتاب ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو. یہ تو ایسا نہیں ہے، قاد ہے، قاد بیٹھنے سے. اور وہ کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس لکھنے کو ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے. اب یہاں زبان سے بات نکالنا کہاں لکھا ہوا ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. ما یلفظو، جو یہ لفظ ہے، من قول، باتوں میں سے، آپ کی باتوں میں الفاظ موجود ہے نا، باتوں سے، باتوں میں جو لفظ ہے، الا لدی، صرف ہمارے پاس سے ہے. رقیب عتید، جو نگہبانی ہے اور تیار کیا ہوا ہے. اللہ کی بات جو ہے وہ نگہبانی والی بھی ہے اور تیار بھی ہے. ان باتوں میں جو الفاظ ہے اس کو سمجھیں، ان لفظوں کو سمجھیں کہ اللہ کن الفاظ میں سمجھا رہا ہے. اللہ کے الفاظ کافی ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ ذہن میں وہ روایتی ترجمہ بیٹھا ہوا ہے تو کہتے ہیں ذرا روشنی اور روشنی ڈالیے، تھوڑا سا اس کو اور واضح کر دیجیے. اللہ کے الفاظ میں بات نہیں سمجھنا ہے، اپنی عقلوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور کہتے ہیں آپ سمجھا نہیں رہے صحیح سے. بھائی اللہ کے جو الفاظ اس سے آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے تو یہ آپ کا قصور ہے.
آپ اللہ کو نااہل کہیں کہ اللہ نے اتنے کم الفاظ دیے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا. بات یہ نہیں ہے، آپ کی اپنی عقلی نااہلی ہے، آپ اللہ کو الزام دیتے ہیں، پھر آپ سمجھانے والے کو الزام دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ بھی ملاوٹ کر کے بولیں تو بات سمجھ میں آئے گی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بات سے جو یہ لفظ ہے صرف ہمارے پاس سے تیار شدہ نگہبانی ہے. اور حق کے ساتھ موت کی بے ہوشی آ گئی، یہ وہ ہے جس سے تو بدکتا تھا. اب دیکھیے موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ گئی، بڑی عجیب سی بات آ گئی. وجاءت سکرۃ الموت، اور آ گئی مردنی کی سکر. سکر کہتے ہیں نہیں وہ اس کیفیت کو جیسے جو انسان کہے وہ سمجھے نہیں. تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہے وہ نہیں سمجھنے والی مردنی. یہ سکرۃ الموت جو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ موت کی بے ہوشی مر رہا ہے نزا کی حالت میں ہاسپٹل میں آکسیجن لگا ہوا ہے اس کو کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے پاس آ گئی ہے ایسی مردنی ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو سمجھ نہیں رہے. اتنی مردنی میں آ گئی. اللہ کی بات کو روزانہ پڑھتے تو ہو، رٹا لگاتے رہتے ہو اور سمجھتے نہیں کہ اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے بالحق، جبکہ یہ الحق ہے. یعنی الحق آ گئی تمہارے پاس، الحق آیا ہے اور تم جو ابھی تک اس مردنی میں موجود ہو کہ بات کو سمجھ ہی نہیں رہے. ذالک وہی ما کنتو جو تم ہو، من ہو تحید. تحید یہ کہا جاتا ہے جو اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ بدکنا، کنارہ کش ہونا، کہ تم اس سے کنارہ کش ہو رہے ہو، تم اس سے بدک رہے ہو، بھاگ رہے ہو. اور سور پھونکا گیا، یہ وعید کا دن ہے. اب دیکھیے یہ کیا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور ہر ایک صورت میں ایندھن دیا جائے گا. نفخ کہتے ہیں ایندھن دینے کو. تو اس لیے جب وہ گیس زیادہ اوپر چڑھتا ہے نا تو حکیم لوگ کہتے ہیں نفخ چڑھ گیا، ہوا بڑھ گئی اوپر. تو یہ ایندھن کو کہا جاتا ہے نفخ. اور السور جو یہ سور صورت سے نکلا ہے، اور یہ خود بھی سور کا ترجمہ صورت کرتے ہیں، سوائے جہاں سور آ جاتا ہے سور پھونکنا کر دیتے ہیں جب نفخ کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے ایک وہ بنا رکھا نا کہ ایک سور پھونکے گا. کون پھونکے گا اللہ تو نہیں بتا رہے کسی کے پھونکنے کا، لیکن ہر ایک صورت میں ایندھن دیا جائے گا. ذالک یوم الوعید، وہی دورانیہ وعدے والا ہے. وہ وعدے کا دورانیہ جہاں اللہ حساب کتاب کرے گا تم نے کیا 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 نہیں کیا تھا. یہ نہیں کہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور جو کچھ کیا اس میں نتیجہ تو مل ہی گیا. یہاں آپ کو نہ پورا نتیجہ مل رہا نہ پورا بدلہ مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں. وہ یوم القیامہ میں ہی ہوگا. وہ ذالک یوم الوعید وہی ہے. اور ہر ایک صورت میں ایندھن دیا جائے گا، وہی خاص دیے گئے وعدے والا دورانیہ ہے. اور ہر شخص ہمارے حضور حاضر ہوگا، اس کے ساتھ ایک چلانے والا، ایک گواہی دینے والا ہوگا. وجات، اور آ گئی کل نفس، ہر ایک نفسیات، ماہا اس کے ساتھ، سائق و شہید. سائق کہتے ہیں شدت سے ہانکنے کو، تو اس لیے یہ چلانے والے کو بھی کہتے ہیں، تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں گھٹنے کو. یہ ہے شدت اور اجتماع سے ہانکنا. اور وہ شہید یعنی مشاہدہ کرنے والا، جو مشاہدہ کرنے والا ہے. تو اور ہر ایک نفسیات اس کے ساتھ آ گئی ہے، شدت و اجتماع ہے اور مشاہدہ ہے. تحقیق تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے تیرا غفلت کا پردہ ہٹا دیا، پس تیری نظر آج بڑی تیز ہے. لقد کنتا، یقیناً تم ہو، فی غفلت، غفلت میں، من ھذا، اس سے، یعنی اس کتاب سے. فکشفنا، پس ہم نے کھول دیا، ان کا تمہارے بارے میں، غطا کا تمہارا چھا جانا، تمہارا ڈھانپ لینا، جو ایک ڈھپے ہوئے ہو نا، باتیں ختم ہو گئی. فبصرک، پس تمہیں بصیرت دیا، الیوم حدید، حدیں دینے والی دورانی. اس دوران میں جب آپ اللہ کی حدوں کو سمجھتے ہیں تو اس سے آپ کو بصیرت ملتی ہے کتاب کے ذریعے. پھر جو آپ کے اوپر جو پردہ چھایا ہوا ہے احکامات کا وہ الگ ہو جاتا ہے اور کھل جاتا ہے. حد سے ہے حدید. ہاں اسی کا ترجمہ یہ لوہا بھی کرتے ہیں. جب ادھر آتا ہے تو وہ داؤد کے ساتھ تو وہاں پر لوہا کو نرم کر دیتا ہے. تو یہ حد سے یہ حدید یہاں انہوں نے بڑی تیز کر دی. تو یقیناً اس سے تم غفلت میں تھے، پس ہم نے تمہارے بارے میں تمہارا یہ پردہ یعنی ڈھانپ لینا یا چھا جانا کھول دیا. بس آج کے دورانیے میں تمہاری بصیرت حدوں والی ہے. اور کہے گا اس کا ہمنشین فرشتہ جو میرے پاس اعمال نامہ تھا، قرین ہو، اس کے قریب، کرن بستی کو کہا جاتا ہے، تو اس کی بستی والے، ہاذا یہ، ما لدیہ جو ہمارے پاس ہے، عتید تیار ہے. عتد سے نا تیار رکھنا. اور اس کے ہم نشین یعنی قریبی یا بستی والے نے کہا یہ جو ہمارے پاس تیار ہے، جو ہمارے پاس ہے یہ تیار ہے. نہیں ہم جو عمل کر رہے ہیں، جیسے آج ہمارے مولوی کہتا ہے کہ دین تو ہمارے پاس ہے، تمہیں گرامر نہیں آتی، تمہیں سعودین عربی نہیں آتی، اور تم چل رہے ہو بتانے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں تیار ہے، اسلام ہمارے پاس موجود ہے، تم قرآن کے اسلام کی بات مت کرو. تو بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب سوال جواب کریں ورنہ یہ کافی طویل ہو گیا، تو آج یہیں رکھتے ہیں. السلام علیکم.